19 رمضان ہفتے کے دن صرف ایک دن کا یہ وظیفہ کر لو، لوگ گھر آ کر پیسے دے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، 19 رمضان ہفتے کے دن جو شخص یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا، اس کے گھر اچانک اتنی دولت آ جائے گی کہ سب حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، رمضان کے اس ہفتے جس گھر میں یہ تسبیح پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والی دکھیاری بہنیں اپنے دکھوں سے جان چھڑوا لیتی ہیں۔ اللہ والو، ماہ رمضان برکت والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور آج اس کا ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ آج کے دن اگر کوئی بندہ اپنے تمام کاموں کو سدھ کروانا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنی تمام دکھوں کو حل کروانا چاہتا ہے، تو آج کا یہ عمل ضرور کر لے۔ اللہ والو، یہ رمضان کا مہینہ بھی کیا مہینہ ہے۔ ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ہر کوئی توبہ و استغفار کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا ثواب کما رہا ہے، ہر کوئی ذکر و اذکار تلاوت و نماز میں مبتلا ہے۔ رب کریم سے جھولی پھیلا کر ہر کوئی مانگ رہا ہے۔ صبح سے لے کر افطاری تک اللہ تعالیٰ نے رونقیں لگا دی ہیں۔ سحری میں بھی رونقیں لگ گئی ہیں، افطاری میں دسترخوان سج رہے ہیں۔ اللہ والو، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے اپنی حاجات پوری کروا لو۔ اپنی حاجات اس وظیفے کے ذریعے پوری کروا لو۔ جو میری مائیں بہنیں دکھوں کی ماری ہوئی ہیں اور جو کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جو کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، جو لوگ محنت مشقت کر کر کے ٹھوکریں کھا کھا کر تھک گئے ہیں لیکن کامیابی نہیں مل رہی، تو میری تمام ماؤں بہنوں بزرگوں اور میرے بھائیوں سے میری آج گزارش ہے کہ آج رمضان کو ہفتے والے دن آپ نے یہ ایک ایسی تسبیح کا راز جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، آج تک اگر کسی بھکاری نے بھی یہ تسبیح پڑھی ہے، اگر کسی بھکاری نے بھی اپنی تنگ دستیاں حل کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھا ہے، تو اس کی تنگ دستیاں دور ہو گئی ہیں، اس فقیر کو بھی بادشاہی عطا ہو گئی ہے۔ اللہ والو، رب کی ذات وہ ذات ہے جس کی اجازت کے بغیر پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدبخت اور بدقسمت ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، جو اس مہینے میں رب کو راضی نہ کر سکے، جو رمضان کے مہینے میں بھی اپنی آخرت اور دنیا نہ سنوار سکے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان واقعہ ہی بد نصیب اور بدبخت ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی اپنے گناہ نہیں معاف کرواتا اور لاپرواہی کرتا ہے۔ اللہ والو، ہم تمام مہینے لاپرواہی سے گزار دیتے ہیں، ہم 11 مہینے لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، لیکن میرا رب کتنا رحمان ہے کہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ بندے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ اے بندے، تیری حاجت کیا ہے؟ رب موقع دیتا ہے کہ گناہ معاف کروا لو، بخشش کروا لو، اپنے حالات بہتر کروا لو، لیکن ہم یہ قیمتی وقت سڑکوں پر بیٹھ کر ڈراموں فلموں کو دیکھ کر گھر میں اپنا یہ سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ آج کے دن میں جو شخص بھی یہ تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے گا، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیں گے، اس کے نصیب کو لگے بند تالے آج رب کریم کھول دے گا۔ آج جو شخص بھی اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اس کے گھر سے دولت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ میری مائیں جو بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، آج یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے آ جائیں گے۔ وہ بھائی جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار نہیں چلتا، گاہک نہیں آتے، تو یہ وظیفہ کر لے، انشاءاللہ گاہکوں کی لائن لگ جائے گی، بزنس کاروبار اتنا چلے گا کہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ اللہ والو، اس وظیفے کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے ہفتے کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جس میں ایک ایسی زندگی ہو جہاں تنگ دستیاں نہ ہوں، جہاں غربت اور فاقوں کی پریشانیاں نہ ہوں، جہاں دولت کی پریشانیاں نہ ہوں،
جہاں اولاد کی پریشانیاں نہ ہوں تو آج ہفتے کے دن یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لو، انشاءاللہ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ کے گھر کے حالات ایسے بدل جائیں گے، آپ کے نصیب کو لگے بنتالے ایسے کھل جائیں گے کہ ہر کوئی حیران ہو جائے گا۔ اگر آپ قرض دار ہیں، قرض نہیں اتر رہا، تو آج کا یہ وظیفہ کرتے ہی انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی۔ اللہ والو، یہ مہنگائی کا دور ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں اگر رب کی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو یہ آج کا عمل، یہ آج کا وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ آج میری وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو یہ وظیفہ کر کے رب سے مانگیں گی تو میرا رب غیبی فرشتوں کے ذریعے سے میری ماؤں کی، میری بہنوں کی، میری بیٹیوں کی آج مدد فرما دے گا۔ آج کوئی بھی تنگ دست نہیں رہے گا، آج کوئی بھی حاجت خالی ہاتھ نہیں جائے گا، آج کوئی بھی فقیر خالی ہاتھ نہیں جائے گا، آج کوئی بھی مشکل رد نہیں ہوگی، ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اللہ والو، ویڈیو کا لحاظ کرتے ہوئے ٹائم بہت ہو گیا ہے، میں اپنی ویڈیو کو لمبا نہیں کرتا، اس لیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ بڑا ہی سادہ اور آسان ہے۔ یہاں سے آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ اب ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، یہاں سے آپ نے ویڈیو کا ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ سننا ہے۔ آج ہفتے کا دن بڑا ہی قیمتی ہے، کل رات جمعے کی گزری ہے، جمعے کا دن گزرا ہے اور آج ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کا دن بڑا ہی خاص ہوتا ہے۔ اور یہ وظیفہ کر کے جب آپ رب سے مانگو گے تو انشاءاللہ میرا رب آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ والو، اب آپ نے وظیفے کو سننا ہے، اچھی طرح سننا ہے، ہو سکے تو بار بار سنیں یا کسی کاپی پر نوٹ کر لیں تاکہ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو آپ کو کوئی بھی مشکل نہ پیش آئے۔ میں ایک ایک لفظ، نقطہ نقطہ آپ کو بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پیارے دوستو، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ یہ وظیفہ آپ فجر کے ٹائم کر لیں، ظہر کے ٹائم کر لیں، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت کر لیں، نماز پڑھتے دوران کر لیں یا نماز کے بعد کسی بھی وقت کر لیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، جب بھی وظیفہ کرنے لگو تو باوضو ہو کر کریے گا۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، یا کسی بھی جگہ پر آپ بیٹھ گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک نماز والا پڑھ لیں، آپ درود پاک صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے نبی پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے پھر دنیا جہان میں کس چیز کی کمی ہے، اس کی تو دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، تمام مشکلات بھی حل ہو گئیں۔ اللہ والو، درود پاک وظیفے کا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم۔ یا حیو یا قیوم یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اس کی بڑی برکات اور فضیلتیں ہیں۔ اللہ والو، آپ نے یا حیو یا قیوم کو 19 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آج 19واں روزہ ہے، ہفتے کا دن ہے، اور آپ نے یا حیو یا قیوم کو 19 مرتبہ ہی پڑھنا ہے اور ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ یا حیو یا قیوم کو 19 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے فوراً بعد آپ نے رب کریم کی بڑی ہی لاڈلی صورت، بڑی ہی پیاری صورت، یہ آپ کے تمام مشکلات حل کرا دے گی، یہ آپ کے بگڑے کام آج بنا دے گی۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ ایک بار میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ انا اطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر کو آپ نے 21 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ آج کا وظیفہ آپ نے ہاتھ پر کرنا ہے، تسبیح پر کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ پر کر لیجئے گا، زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنے کے فوراً بعد وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا، اب آخر میں بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے یہ سارا وظیفہ پڑھ لیا، کام کر لیا، اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور اپنی مشکل کی، اپنی حاجت کی، جو بھی دنیا جہان کا مشکل سے مشکل ترین کام آپ رب کریم سے آج کروانا چاہتے ہو، آپ رب کریم سے اپنی بات منوانا چاہتے ہو، آج آپ اولاد لینا چاہتے ہو، مشکلات حل کروانا چاہتے ہو، گاڑی بنگلہ کچھ بھی لینا چاہتے ہو، اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا ہے۔
اس کے بعد آپ نے صحابہ اکرام کا واسطہ دینا ہے۔ آپ نے کہنا ہے یا اللہ تجھے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ تجھے صحابہ اکرام کا واسطہ، یا اللہ تجھے نیک لوگوں کا واسطہ، یا اللہ تجھے ان لوگوں کا واسطہ جو تیرے صراط مستقیم پر چلتے ہیں، یا اللہ تجھے انبیاء اکرام کا واسطہ، یا اللہ تجھے تمام 1,24,000 پیغمبروں کا واسطہ۔ اے رب کریم تجھے رمضان المبارک کا واسطہ، تجھے ان نیک دنوں اور مہینوں کا واسطہ۔ اے رب میری دعا کو قبول فرما لے، اے رب اس مہینے کے واسطے، اس وظیفے کے واسطے یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، اس کی آپ نے رب سے دعا کر دینی ہے۔ اللہ والو جب دعا کرنے لگو تو آپ کے الفاظ میں عاجزی ہونی چاہیے، آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، اور آپ گڑ گڑا کر رو رو کر رب کریم سے دعا کریں۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی دعا ختم ہوگی، یہ وظیفہ، یہ صورت اثر کرنا شروع کر دے گی، اور رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میری ماؤں بہنوں کے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ والو کوئی بھی وظیفے کے لیے نماز لازمی پڑھا کریں، اور نماز کو 5 وقت کی پابندی سے پڑھیں۔ اس وظیفے کو آپ نے آج کسی بھی صورت مس نہیں کرنا، اور کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔